فقد قال الرضا علیہ السلام على مثل الغثين فليبكي الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام صلوات۔ محرم کے ایام ہیں، عاشوراء تک مسلمان اور اہل بیت علیہم السلام کے محب کثرت سے مجالس عزا میں شریک ہوتے ہیں، اور اس محسن و محافظ اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے خون کی طاقت سے اسلام ابھی تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ جو حدیث مبارک کا ایک حصہ امام رضا صلوات اللہ علیہ سے یہاں پر بیان کیا ہے، اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسین جیسے پر رونے والوں کو رونا چاہیے، اس لیے کہ حسین پہ رونا بڑے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ یہ ہے نواسۂ رسول کے غم میں آنسو بہانے کا فائدہ۔ ہر شخص کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، بسا اوقات ارادے سے، بسا اوقات غیر ارادی طور پہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور سب سے مشکل چیز جو انسان کی زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ پھر ان گناہوں کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اگر گناہ اسے یاد رہیں تو کبھی اس گناہ کی نسبت بارگاہ الہی میں توبہ کر لیتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں ایسے مگن ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر کے اسے فراموشی کے صندوق میں بند کر دیتا ہے۔ یہ انتہائی غفلت والا کام ہے، اور کچھ گناہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں سچ بول رہا ہوں، یہ میں بہادری دکھا رہا ہوں، یہ میں معاشرے کی خدمت کر رہا ہوں، یہ تو حق پرستی کر رہا ہوں، حالانکہ اس رنگ میں رنگے ہوئے کام اللہ کے نزدیک گناہ ہوتے ہیں۔ ہم انہیں تشخیص غلطی سے حق کے طور پہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ حق ہے، ہوتا ظلم ہے، ہوتا گناہ ہے، لیکن ہم اسے نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی زندگی کی بہت بڑی غفلت ہے۔ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کسی چیز کی اچھائی یا برائی، کسی کام، کسی بات، کسی فعل کی اچھائی اور برائی آپ جاننا چاہتے ہیں تو کبھی اس کو اپنا فعل، اپنا کام بنا کر نہ دیکھیں۔ جن لوگوں کو آپ پسند نہیں کرتے یا دن سے آپ کو خلش ہے، آپ فرض کریں کہ یہ کام اس نے کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ انسان حب الذات سے سرشار ہے، لہٰذا جب اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، تو جو اس کی ذات سے منسوب ہوگی چیز اسے وہ اچھا ہی سمجھے گا۔
لہذا اس وجہ سے تشخیص دینے کے لیے اپنے کام کے طور پہ نہ دیکھیں، اس شخص کے کام کے طور پہ دیکھیں کہ جس سے آپ کا اپنوں والا تعلق نہیں ہے۔ ایام عزا میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اسلام کے محافظوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اسلام کی عظمت اور اسلام کے اوصاف اور خصوصیات لوگوں تک پہنچائے جائیں، تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ کس عظیم مقصد کے لیے نواسۂ رسول نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمانا، سب سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں، کربلا کے سفر میں نواسۂ رسول کے ساتھ جو کوئی بھی تھا، چاہے وہ خاتون ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، انہوں نے پورے سفر میں کبھی بھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ یہ جو رلانے کے لیے ایسی ایسی حکایات پیش کر دی جاتی ہیں جو عظمت اہل بیت اور ان کی بلند ہمتی سے ٹکراتی ہیں، ایسے لوگوں کے گریبان سے پکڑیں، یہ اہل بیت کی اہانت کر رہے ہیں۔ پورے سفر میں کسی ایک شخص نے ادنا سی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ جس حاکم کو اپنی بڑی سلطنت پہ ناز تھا، اپنے اسلحہ اور اپنی فوج کی تعداد پہ ناز تھا، اس کو نواسۂ رسول نے مظلومیت کی طاقت سے شکست دی ہے۔ مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، ظالم ہونا عیب ہے۔ یہ مظلومیت کی اتنی عظیم طاقت ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم جیت گئے ہیں، لیکن جب مظلوموں کا قافلہ چلا ہے، ہر شہر میں مظلوموں نے جنگ جیت کر دکھائی ہے۔ اور صبح قیامت کے طلوع ہونے تک کسی بدحواس شخص کے قلم میں بھی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ نواسۂ رسول کو کربلا کی جنگ میں شکست خوردہ لکھ سکے۔ سالوں کی بات نہیں ہے، صدیوں کی بات ہے۔ تو خدا را جب ان کی مظلومیت کو بیان کرتے ہو، ایسی مظلومیت کا جز نہ بنائے ایسی چیزیں کہ جو بزدلی کو ثابت کرتی ہیں۔ کربلا والوں کا حوصلہ کائنات میں کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی، جو کربلا والوں نے حق کی سربلندی کے لیے حوصلہ دکھایا ہے۔ بہت سے لوگوں پہ امتحان آئے ہیں، لیکن ان امتحانوں میں کہیں نہ کہیں ایسا لفظ بولا ہے یا ایسا جملہ بولا ہے، اگرچہ صراحت نہ بھی ہو تو کم از کم اس سے یہ ضرور نکلتا ہے کہ اب میری بس ہو گئی ہے۔ لیکن نواسۂ رسول نے اپنے ساتھیوں کو کیا دکھا دیا تھا، کیا سمجھا دیا تھا کہ نہ کسی بوڑھے ساتھی نے بس ہونے کا نعرہ لگایا ہے، نہ کسی بچے نے یہ نعرہ لگایا ہے۔ اور یہ عظمت ہے کردار حسینی کی کہ
ظالم ظلم کے جتنے حربے استعمال کر سکتا تھا اس نے پوری طاقت سے استعمال کیے ہیں، لیکن مظلوم کو اپنے مقصد کی نسبت شکست نہیں دے سکا۔ گریہ نواز رسول پہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عبادت میں خلوص شرط ہے۔ ماتم، زنجیر زنی، یہ وہ جتنے بھی عزاداری کے مظاہر ہیں ان سب کی اہمیت ہے، لیکن گریہ کے آنسو کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنی روایات آئی ہیں وہ نواسہ رسول کے غم میں گریہ کرنے، آنسو بہانے کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ یہ جو اب ہمارے معاشرے میں ایک رواج سا بنا دیا گیا ہے کہ مجلس عزا کے فرش پہ نہیں بیٹھتے، آدھے سے زیادہ مجمع پیچھے کھڑا ہوتا ہے، یہ کیا کرنے آئے ہیں جی؟ یہ ماتم کرنے آئے ہیں۔ وہ اس وقت گپے لگا رہے ہوتے ہیں جب نواسہ رسول کا اور ان کے خانوادے کے مصائب پڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے نواسہ رسول کے غم میں رونے کو اہمیت دی ہے۔ وہ کام کرنے کے لیے تو آپ تیار ہی نہیں ہو۔ یہ سب عزاداری کے مظاہر اہمیت رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم بات جس پہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے تاکید فرمائی ہے وہ نواسہ رسول کی مظلومیت میں آنسو بہانا ہے۔ اور یہ کام امام وقت اب بھی انجام دیتے ہیں۔ حضرت زیارت ناہیہ نے فرمایا ہے کہ میں تجھ پر آنسوؤں کے بدلے خون روتا رہوں گا۔ آنسوؤں کی اہمیت ہے، آنسوؤں کی اہمیت ہے۔ جب آپ فرش عزا پہ جائیں، خیالات کی دنیا کو خدا حافظ کہہ دیں، اپنے خیال میں، تصور میں وہ عاشورہ کا منظر لائیں اور انعام کے ساتھ نواسہ رسول کی مظلومیت پہ آنسو بہائیں۔ آنسوؤں کی قیمت ہے، آنسوؤں کی قیمت ہے۔ یہ جو امام رضا علیہ السلام نے جملہ فرمایا ہے کہ فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، مظلوم کربلا پہ گریہ کرنا بڑے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ گریہ کرنا، گریہ کرنا، لہذا وہاں آپ محققین کی طرح ایسے سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، گریہ نہیں کر رہے۔ اہل بیت نے آپ سے آنسو مانگے ہیں، آنسو، آنسو۔ باقی سب عزاداری کے مظاہر بعد میں، جو اہل بیت نے مانگا ہے وہ تو ان کی بارگاہ میں پیش کر لو۔ آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں، میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ آپ کی اہمیت کا فیصلہ کون مانتا ہے؟ پاگل خانے والے نہیں مانتے۔ جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ آنسو ہیں۔ اب اس میں حدیث تو نہیں ہے، لیکن علماء نے بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ ایک زائر جاتا ہے، نواسہ رسول کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، سلام کے بعد وہیں بیٹھ جاتا ہے، تو تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ دیکھا مظلوم کربلا کی زیارت ہوئی، حضرت کا بدن اقدس زخموں سے چور چور ہے، زخموں سے خون بہہ رہا ہے۔ پریشان ہو کے اس منظر سے فوراً نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ اب ذہن میں سوچتا رہا کہ کون سی غلطی کی ہے کہ مولا کو اس کیفیت میں نے دیکھا ہے، کون سا گناہ کر بیٹھا ہوں
کہ مولا کو اس سے تکلیف پہنچی ہے اور زخمی حالت میں مولا مجھے نظر آئے ہیں. دوسرے دن پھر گیا، زیارت پڑی، رویا، معذرت، معافی، پھر وہاں بیٹھا تو سو گیا. دیکھا نواسے رسول ہیں، تمام زخم مندمل ہو چکے ہیں، بدن پہ کوئی زخم نہیں ہے. عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، کل آپ کا بدن زخمی تھا، زخموں سے خون بہ رہا تھا، اور آج آپ کے بدن پہ کسی زخم کا اثر نہیں ہے. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے جانے کے بعد میرے محبین کا ایک قافلہ آیا تھا، انہوں نے یہاں پر میری مظلومیت پہ گریہ کیا، ان کے آنسو میرے زخموں پہ لگائے گئے، میرے سب زخم مندمل ہو گئے. اگر کربلا پہ ہم نواسے رسول کے زخموں پہ مرہم نہیں لگا سکے تو یہ تو ہمارے بس میں ہے نا کہ ہم آنسو بہائیں تاکہ نواسے رسول کے بدن کے زخم مندمل ہو جائے. نہیں آتا رونا، کوشش کرے رونے کی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، جس جگہ 2-3 سال تک تو خیر اشرا نہیں پڑھ رہا، جب بھی پڑھتا ہوں تاکید سے کہتا ہوں یہ جو ایام ہیں عشرے کے 10 مجالس اور 12 تک چلتی ہیں، ان میں کوشش کریں کہ دن میں ایک دفعہ مسور کی دال ضرور کھائیں. گوشت کھانا دل کو سخت کرتا ہے، اور یہ مسور کی دال دل کو نرم کرتی ہے. اگر باقاعدگی سے آپ کھاتے رہیں تو نواسے رسول کے غم میں گریہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب تو خیر بہت کمپیوٹر کا دور آ گیا ہے، بہت دنیا پیش رفتہ ہو گئی ہے. ہمارے بچپن میں، اب بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یہ ان ایام میں نہ دودھ پیتے تھے نہ گوشت کھاتے تھے، دال ہی ہمیشہ کھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی. ان ایام میں چارپائیاں الٹ دیتے تھے، پرانے کپڑے تلاش کر کے ان کو کالا رنگ کرایا جاتا تھا. اب تو ماشاءاللہ تاجروں نے بڑی چستی دکھائی ہے، محرم کے ڈیزائن والے سوٹ آ جاتے ہیں اور بڑا قدیمی ادادار بننے کے لیے پھر نئے مہنگے مہنگے سوٹ خریدے جاتے ہیں. خدا را اس عبادت کو عبادت رہنے دو. آپ فرش ادا پہ آتے ہیں تو وہاں کون آپ کی حاضری لگاتا ہے، کون آپ کو دیکھتا ہے؟ آپ کو شادی کی دعوت دی گئی ہے، آپ اتنا بن ٹھن کے آ رہے ہیں. آپ کو خوشی کی تقریب میں دعوت دی گئی ہے. جن کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے آئے ہو، ان کے چولہوں میں سال ہا سال دھواں اور آگ، دھواں بلند نہیں ہوا ان کے گھروں سے، چولہوں میں آگ نہیں جلائی گئی. نواسے رسول کی شہادت کے بعد آپ انہیں تعزیت کرنے آتے ہیں، انہیں تعزیت کرنے آتے ہیں اور نئے سے نئے ڈیزائن پہن کے آتے ہیں. یہ کون سی شیعت ہے؟ یہ کون سا اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور اظہار عقیدت کرنے کا طریقہ ہے؟ خدا را عزاداری کے کسی کام میں آپ مصروف ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارا نام اعمال امام وقت کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ. کم از کم عزاداری کے کاموں میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ امام وقت اس عمل کو پڑھ کے ہمارے نام اعمال میں گریہ شروع کر دیں.
یہ تو خیال رکھیں، اتنا تو پاس رکھیں، خدا را یہ عبادات ہے، یہ مقابلہ بازی نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت کی صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ اگر عبادت میں کوئی بھی اور کس ڈال دیا جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی، دکھلاوا ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ ان آنسوؤں سے ہم اس بی بی کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ جسے سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد کبھی خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ سرکار رسالت کی رحلت جس کے لیے اس کی عظمت کا سورج غروب ہونے کے مترادف تھا۔ خدا را اپنے وقت کو اہمیت دیں، عزاداری کے کاموں کو اہمیت دیں، لیکن ان کاموں کو اہمیت دینے سے زیادہ اپنی نیتوں میں خلوص اور اخلاص پیدا کریں۔ اور جب کسی کے ہاں کوئی قضیہ ہوتا ہے، کسی کے ہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بیٹھنے اٹھنے سے، اس کی گفتگو سے اور اس کے چلنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص غمزدہ ہے، یہ شخص غمزدہ ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ بھی جب نواسہ رسول کے غم کے لیے آتے ہیں تو ہمارے حلیے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہماری آواز سے، ہمارے کاموں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے، یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اور ہر دین کے معاملے کی طرح اسے اہمیت دیں، ضد بازی اور مقابلہ بازی اور کاموں کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ خلوص اور اخلاص کے کام ہیں۔ یہ جو اب ایک مسئلہ بن گیا ہے نیوندرے والا کہ وہ ہماری مجلس پہ آیا تو ہم اس کی مجلس پہ جائیں گے، خدا را یہ ضد بازیاں چھوڑ دیں۔ اور اس کے لیے یہ خصوصی دعوتوں والا خصوصی شرکت کر رہے ہیں، کوئی خصوصی شرکت نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا کام صرف فرش عذاب بچھانا ہے، مومنین کو بتانا ہے، کسی کی کوئی خصوصی شرکت نہیں ہے۔ جن کی خصوصی شرکت کی ضرورت ہے ان میں سے اگر کوئی آ جائے تو پھر اس مسجد کی اور اس محفل کی نورانیت جو ہے وہ عرش تک پہنچے گی۔ لہذا خدا را ان ڈیزائن اور فیشن کی دنیا سے دور ہو کے نواسہ رسول کو اسی سادگی سے اس کی عزاداری منائے، نواسہ رسول کی جس سادگی سے نسلوں سے ہم مناتے آئے ہیں۔ یہ کچھ دولت مند، کچھ چودھری نما، کچھ بڑے بننے کے شوقین مزاج اب عزاداری میں ایسی ایسی چیزیں ڈالے جا رہے ہیں جس میں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا دکھلاوا، اپنے دولت کا دکھلاوا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ خدا را ان کاموں سے بچیں۔ اس میں ہماری بقا اسی میں ہے، اسلام اور مذہب کی بقا اسی میں ہے کہ عزاداری کو خلوص کے ساتھ اسی طور طریقے پہ رکھا جائے جس طور طریقے سے نسلوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میری جیب میں تو پیسے نہیں ہیں، میں تو ایک بڑی مجلس کرنا چاہتا تھا۔ بڑی چھوٹی کوئی مجلس نہیں ہوتی، یہ صرف دنیا داروں کی گپیں ہیں۔ ہر شخص اپنے گھر میں عزاداری کر سکتا ہے، پیسے نہیں ہیں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گھر میں اپنے بیوی بچوں کا اکٹھا کرو، 2-4 جملے مصائب کے پڑھو اور گریہ کرو اور مجلس ہو گئی۔ یہ جو
پروگرام کے تحت سپیکر ہو، اتنا بڑا جو ہے وہ محافظی جو ہے وہ سرکل ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ چند سالوں کی بات ہے، ورنہ شیعہ ہمیشہ اسی طرح عزاداری کرتے تھے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ جو حاضر ہوتے تھے، مومنین ہوتے تھے، ایک شخص مصیبت کا ذکر کرتا تھا، سب مل کے گریہ کرتے تھے، اور یہ ہوتی تھی مجلس عزا۔ اس میں تعداد کی ضرورت نہیں ہے، اکیلے بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد عزاداری کر سکتے ہیں۔ نواسۂ رسول کی مظلومیت کو یاد کریں اور 2 آنسو ان کی یاد میں بہا لیں، یہ مجلس ہو گئی، یہ عزاداری ہو گئی۔ یہ پروفیشنل عیسائیوں والا مذہب نہ بنائیں کہ ان کے ہاں صرف اتوار جو ہے وہ 2 گھنٹے کلیسا میں جا کے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، ڈھول ڈمکا اور 2-3 گائے گائے اور بس اب ہفتے کی چھٹی ہو گئی۔ مذہب اسلام انسان کے ہر لمحے کے لیے انسان کے ساتھ ہے اور اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ عزاداری عام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری سڑکوں پہ عزاداری شروع کر دیں، یعنی ہم ہر لمحہ مولانا قبلہ محمد یار شاہ صاحب اللہ مقامہ، ایک دو دفعہ میں ان کی محفل میں بیٹھا ہوں، ہر 5 منٹ بعد مصائب پڑھتے تھے۔ وہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا تھا، جناب صدیقہ طاہرہ کا یہ شعر پڑھتے تھے یا شریکت الحسین صلوات اللہ علیہ کا ایک شعر مصیبت کا پڑھتے تھے، ترجمہ کرتے تھے، گریہ کرتے تھے، پھر اپنی بات کرتے تھے۔ تو اس کے لیے کون سا زور لگانا پڑتا ہے؟ خدا را اس اہمیت والے عمل کو، جیسا کہ علماء کرام کہتے ہیں، اور شاید ایک زیارت میں بھی ایک ایسا جملہ وارد ہوا ہے کہ سب ائمہ جو ہیں وہ نجات کا سفینہ ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرا، لیکن حسین کی کشتی جو ہے وہ سب سے تیز تر ہے، لہذا حسین کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ یہ سفینہ ائمہ کے سفینوں سے بھی تیز تر چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب موقع ملے، جب آپ کے پاس وقت ہو، نواسۂ رسول کی مصیبت کو یاد کریں۔ 2 کلو 4 کلو آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آنسو بھی آپ نے بہا لیا، ایک آنسو، زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آنسو بھی بہا لیا تو نواسۂ رسول کے غم میں یہ بہنے والا ایک آنسو اتنا قیمتی ہوگا، قیامت والے دن انبیاء اس کی قیمت نہیں لگا سکیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے